اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا. سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال 8156 دن. عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن. یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن. 61 سال 1 مہینہ 20 دن. اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن. اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے. 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کی. تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا. آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے. 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے. اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ. آپ 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قباء کی بستی میں. 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے. تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے. تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعہ کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں. راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازہ، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں. اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے میں دیکھوں. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا. پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا. اس لیے نبی ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے. پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے. مرد تو سارے پہنچے ہوئے باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں. تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر جو نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا. یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے. ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے. پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے. جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا. جب اللہ کا نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے. یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا،
وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ فی البدیع اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی. اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے. ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو. یہ بچیوں نے کہا جی تشرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب. یثرب غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے، بدل دیتے. تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ایسے مدینہ شہر، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا. یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جی تشرفت المدینہ. تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے. اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور 4 ذو الحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور آپ 9 ذو الحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے. اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا. تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں. رات مزدلفہ کے قیام ہے اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں. اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا. تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں. عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو. اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا. میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا. الدال علی الخیر کفاعلہ. یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے. عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے. اللہ کا نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں. الشاہد بتانے والے، بتانے والے. عمل والے ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا. کہ عالم کہاں؟ ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے. تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے معمر بن، پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ سے قربانی کی، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر ان سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیا، نحر گردن میں ایسے یوں کر کر۔ تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے پرچہ پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کرتے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوا۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، یافور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو نے چیخنا شروع کر دیا اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ، جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے، سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا، اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزبا، طواف زیارت فرمایا اور نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے۔ اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، یہ قرآن کی آخری آیت اتری۔ تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تیاری کرو۔ تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کو اترنے کے بعد، اس سورت کو اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے، اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ، یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی۔ پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے منہ کے نیچے، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکرہ کے کندھے پر گر رہا تھا، یوں گر رہا تھا، انہوں نے ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہائے، مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے،
جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے۔ اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا۔ ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے۔ اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے، تو آپ ان سے کہتے ربیہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے۔ ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے۔ لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی، اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی، مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی، اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا۔ خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا، سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی مرد بھی بوڑھے بھی۔ تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں جذبات میں کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی، اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ کو تو پتا ہے کہ بس اب جانا ہی ہے۔ تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا، اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں۔ تو اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیہ مسیلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، آپ جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں،
اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اب صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں، جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسى لآل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئے۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے، اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے، اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد، کیونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے گی کہ ناشتہ کون کر رہا ہے، سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں، اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری ایسی سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت سے۔ یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام۔ ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا۔ دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے۔ جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر۔ خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا، میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا۔ کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے۔
سبحان اللہ، گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ۔ نیا نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو، تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف، کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا۔ تو میرے بھائیو 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اور سامنے صدیق بھی ہے اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو۔ تو اس امانت کو اٹھایا ہے اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے، 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے، اور 14 کی صبح کو آپ مدینہ سے مکہ سے نکلے ہیں، 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 29 ربیع الاول میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگھاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے، اور ادھر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز چھڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز اب ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کی صبح 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری۔ فجر کی نماز کے لیے آپ
ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں ہیں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ لیں۔ کیا منظر ہوگا، نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے، اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے، آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا، شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ، اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی، اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں، کہا یا رسول اللہ، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھے، نیم دراز تھی اس کے ساتھ، یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا۔ کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیش کیا، جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے، سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے، تو کیسا گھر ہوگا؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا۔ کہنے کہ یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے، اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے، تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ اب تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی، میں جا رہا ہوں۔ تو رونے لگی، پھر ان کا کان پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوئی۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیے، ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں، خاموش آنسو بہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا۔ واہ یا رسول اللہ، کمال ہی کر۔ پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ اب آیا ہے میرے رب کا پیغام، تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا، کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد، جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میرا ان پہ سایہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، یا پتھروں میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا صاعقہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادل
بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا۔ میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، فریادیں ہیں، آہ ہے، نالے ہیں، رات کا رونا دھونا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے۔ الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میرا کام ہو گیا۔ پھر جاتے وقت بھی امت کو نصیحت فرمائی ہے، سارے دین کا خلاصہ دو باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک نہ خراب کرنا۔ حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں، اخلاق، نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، تسبیحات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، عبادات کا ذکر نہیں۔ عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبیں ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی، اخلاق میں گھاٹا کھائے گی۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میرا آخری پیغام۔ بورے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ 100 میں 5 یا 10 زیادہ 10 لگا لو، 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے، مرد عورت میں، ورنہ چھوڑ گئے سب۔ اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، یہ صرف ایک ایمانکم کی طرف نہیں، یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے غریب، مسکین، مزدور، نوکر، ملازم، ملازمہ، گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، دفتر میں، کھیت میں، ان پر رحم کھانا، ان پر فرعون نہ بن جانا۔ اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کے ٹوٹ جائے تو عورت کہتی اوہ ڈونگا ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے فرش بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی فرش تو نے توڑ دی۔ مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا وہ گاڑی لگ گئی، اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا تجھے نظر نہ آیا، تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی۔ یہ خراش تو مٹ جائے گی، پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے، نہ دھو سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے دنیا سے جاتے بھی دعوت ہی دیتا چلا گیا ہے، دعوت ہی دیتا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جاتے جاتے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، جاتے جاتے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرتے مرتے بھی کرتے جاؤ، اللہ کا پیغام سناتے جاؤ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے سردار ظہور خان لغاری، یہ ہماری ذمہ دارہ جماعت میں، وہ 17 ستمبر 1999 ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے، اپنے اپنے گھروں کو وہ گئے گھر، تو انہوں نے لاہور میں تھے، ویسے تو ڈیرہ غازی خان کے تھے، لاہور میں رہائش تھی فیصل ٹاؤن، تو وہ انہوں نے مسجد میں ان کا بیان طے کر دیا، گشت تھا تو وہ گشت کا بیان کر رہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا سامنے بیٹھا تھا، تو 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا، تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی اور مر کے سامنے بیٹے کی گود میں گرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھڑم، دعوت دیتے دیتے مر جاؤ۔ تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا سردار صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا بیان پورا کر لیا، دنیا کا بھی سردار اور آخرت کا بھی سردار ظہور خان لغاری ہے، اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا تھا، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور آخرت کا بھی سردار بنایا کہ ظہور چل اپنا بیان پورا کر، یہ میرے فرشتے تیرے آگے۔ تو میرے بھائیو امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا، پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا، گھر گھر نوائے وقت بن جانا۔ ہم ہیں نوائے وقت، اخبار نہیں ہے نوائے وقت، ہم ہیں صدائے زمانہ، ہم ہیں نوائے زمانہ، یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، کوئی گھر نہیں کوئی در نہیں، جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔
علم غلط ہو گیا. روٹی، علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا ہے، کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا ہے. علم کا موضوع شعور ہوتا ہے. شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے، سلطانی بے عیاری. یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے. لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے. بیچ میں زمانہ ہوا، بھول گئے تو نظر آتا یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے. یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوجتباکم کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا. یہ امت واسطہ ہے، واسطہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت. اعتدال، ہم تمہیں اعتدال والی امت بنائے. لیکن وسطہ کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے، واسطہ. وسطہ بے معنی واسطہ. واسطہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ. تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا، جبوتی افریقہ کا ملک، اجتماع تھا، بیان کر رہا تھا. عرب بھی آئے تھے، ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے. تو اے بورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو، اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو. اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو. بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے، کہنے گے یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا؟ میں نے کہا یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کے گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے. یہ قرآن ہے، کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے. اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں. برے والے کی عورتیں کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں. یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا. میں واپس آیا، تفسیریں ڈھونڈنے لگا، ملا ہی نہیں. تو سب سے پرانی تفسیر طبری، سب سے پرانی تفسیر ہے طبری، وہ میں نے نکالی. کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون، کہیں نہیں ملا. تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے. اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی. تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے ہی وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا ڈاکٹر فوزی ابشر، ڈاکٹر فوزی الحمدللہ کام بن گیا. کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے. یہ تبلیغ امت واسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے. کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے. ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزاں ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے. جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ
کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فقر آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے۔ کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے، تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے۔ 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں قلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں قلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے چھوپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زیری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو۔ تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں، ذمہ کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں، دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ سٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے 80 سال کا بوڑھا۔ تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں، سارے اداکار روتے ہیں 2 باتوں کہ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ، وہ تو کہے گا کم بختو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں۔ تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں۔ تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہا اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں اتنا آسان درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء. یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ. فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی. کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا. تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ھذا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب. اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس. یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں. ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت. ھذا بلاغ للناس. یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے. کس نے؟ تبلیغی جماعت؟ نہیں، کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا. نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے، یہ ساری امت پر فرض ہے. جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے. اوہو میرے بھائیو، کیا کریں؟ جب علم غلط ہو جائے نا، عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے. اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے، برائے روٹی ہے. اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جانے والا بھی، وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا. وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا. تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا. تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا. علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے. علم کی منزل غلط ہو گئی. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ تعالی کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں. مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا. کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا. دل کا پھنبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے. ساری تعلیمات دو ہیں، دو. ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہے. ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد. ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف. سارا برے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے. برے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں،
یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی۔ یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فقتلوہم، انہیں قتل کرو۔ جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، وہ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ، یہ کم بخت تو ذریعہ بنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم بخت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکات دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانک بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکات فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکا، آتوا الزکا، آتوا الزکا، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتین الزکا یہ 10ویں دفعہ ہے۔ عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو۔ اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہ اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن، کم من عدخ رداہ ودار فیاہ لعبد داہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو، غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے۔ میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے۔ وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔
मेरे नबी से साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम आपको हशर में आप हमें कैसे पहचानेंगे? इतना ज्यादा रश होगा, इतना मजमा होगा, आप कैसे पहचानेंगे? फरमाया, अगर माथा सफेद और पांव सफेद घोड़ा काले घोड़ों में शामिल हो जाए तो पहचाना जाएगा कि नहीं? कहा जी पहचाना जाएगा। का क़यामत के दिन जो तुम वजू करते हो, वजू इसकी वजह से क़यामत के दिन तुम्हारा चेहरा रोशन होगा, तुम्हारे हाथ रोशन होंगे, तुम्हारे पांव रोशन होंगे, तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मत है। जो पूरे साल में ईद का सजदा भी ना देता हो वो कैसे पहचाना जाएगा? जो 8वें दिन सर पे टोपी रख के जुमा पढ़ने जा रहा हो ये कैसे पहचाना जाएगा? क्या अल्लाह की रोटी 8वें दिन खाते हो, अल्लाह की हवाओं से 8 दिन के बाद नफा उठाते हो, अल्लाह के पानियों को 8वें दिन पीते हो, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क 8वें दिन इस्तेमाल करते हो कि जुमे को नमाजी बढ़ गए और फजर की नमाज में एक सफ हो गई। क्या फजर की नमाज और रब ने फर्ज की है और जुमे की नमाज और रब ने फर्ज की है? जिस रब ने जुमे के लिए बुलाया उसी ने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पे बुलाया। वो देख रहा है कौन सर झुका रहा है और कौन बागी हो रहा है। कोई छोटा अमल नहीं है, इस उम्मत की पहचान है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। करबला कायम है, अहले बैत का खून आज पानी की तरह बह रहा है, सरधर कट रहे हैं। कायनात के अफजल तरीन इंसान आज वो तीरों की जद में हैं, नेजों की जद में हैं, भेड़ियों के नरगे में हैं और सवाल का वक्त होता है, सूरज ढलता है और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर के दाएं हाथ के सरदार ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन रज़ी अल्लाह तआला को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जाओ इन कूफे वालों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग बंद करो, हमें नमाज पढ़ने दो। आए हाय, ना पढ़ते तो क्या था, और ना पढ़ते तो क्या था? नमाज तो अल्लाह की रजा के लिए है ना, जन्नत के लिए है ना, तो अल्लाह तो पहले ही राजी हो चुका है और जन्नत तैयार हो चुकी है। जंग शुरू होने से पहले ऐसे में हुसैन को नींद आ गई, ऊँघ आ गई, आंख खुली तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो बहन ज़ैनब ने पूछा, भाई क्यों मुस्कुराए हो? फरमाया, ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हैं, फरमा रहे हैं, बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं लेने। तो अब अगर नमाज ना पढ़ते तो क्या हर्ज था? लेकिन फिर बुरे वाले की उम्मत को पैगाम कैसे पहुंचता कि सरेदार नमाज नहीं छोड़ी जाती, तीरों की छांव में पड़ी जाती है, तलवारों की छांव में पड़ी जाती है, सर कटा के भी पड़ी जाती है। तो उन्होंने जाकर कहा शिमर से कि थोड़ी देर के लिए जंग बंद करो, हमने नमाज पढ़नी है। उस कमबख्त ने कहा, हम तुम्हें नमाज में भी कत्ल करें और तुम्हारी नमाज होती नहीं। मगर लानत है तुम पर, तेरी नस्लों पर, जिस घर की तो फैल नमाज मिली उन्हीं की नमाज नहीं होती। वापस आके बताया कि वो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे, वो हम कत्ल करेंगे। कहा फिर नमाज तो नहीं छोड़ सकते, आधे इनसे लड़ो और आधे अल्लाहु अकबर कहो और बुरे वाले के लोगों को पैगाम दे दो कि यूं भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह आप पे बशकशी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। मौलवी साहब डराया ना करो, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। ये फलसफा हुसैन को समझाते हैं तो उसकी औलाद तो ज़बा न होती। वो तो जिगर गोशा रसूल थे, सिर्फ आले रसूल नहीं थे, वो तो जिगर गोशा रसूल, जिसको नबी ने सीने पे लिटाया, कमर पे बिठाया, हाथों पे उठाया। हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद के सामने गया तो उसने मुंह पे छड़ी मारी, ऐसे यहाँ छड़ी मारी होंठों पर। तो अबू बरजा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे, ओ मलऊन, ये छड़ी इधर से हटा, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा। तुम कहते हो अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, आप पे बशकश, अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हम बख्शे जाएंगे, लिहाजा झूठ, सूद, जिना, शराब हर शय हलाल हो गई कि अल्लाह का नबी हमारी सिफारिश करेगा, हुसैन की सिफारिश नहीं करेगा। मेरी आंखों की ठंडक हसन हुसैन। और फरमा रहे जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन। और फरमा रहे जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखेगा। ये फलसफा उन्हें क्यों ना समझ में आया? क्यों औलाद को ज़बा करवा दिया? 16 अहले बैत ज़बा हुए, 16, बाकी तो गुलाम थे, जानेदार थे। 16 मेरे नबी के घर के शहीद हुए। नमाज नहीं छोड़ी, आधों ने नमाज की अल्लाह अकबर कही और आधे उन कुत्तों से लड़ते रहे। और ये नमाजी न पहले तारीख ने देखे, न जमीन आसमान ने देखे, न शायद आइंदा ऐसे नमाजी देखेगी कि कटे हाथ, बहते खून, आलूदा पेशानियां, अपने खून से वजू की है या करबला की मिट्टी से तयम्मुम की है। पर क्या नमाज थी जो धरती ने देखी, आसमान ने झांका, सूरज ने देखा, कायनात अश अश पुकार उठी कि यूं भी अल्लाह के दरबार में सजदे किए जाते हैं। और बुरे वाला का दुकानदार कहता है गाहक ज्यादा थे, पढ़ नहीं सका। सियासतदान कहता है मिलने वाले बहुत आ गए थे, नमाज नहीं पढ़ सका। जिम्मेदार कहता है
میرا سپرے ہو رہا تھا، نگرانی کرتا رہا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جانتے، اللہ آپ پہ بش کیسی۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر باقی پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ میرے اللہ کا حق ہے، عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں۔ لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجی ولا حاجب یرشی ولا وزیر یؤتی، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغي، ارأف من ملك، اجود من سئل، اوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والظهير لا غني له، الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التضاب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے۔ یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ آس بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثار ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے۔ بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، برکھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے، احد احد ہے، احد احد ہے، دودھ دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے، پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے، سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے، چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے، تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے، مٹی انسان ہے، احد احد کی وجہ سے۔ مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا۔ آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ، اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی، اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی۔ للہ ما فی
السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين فلا اقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والارض ان تزولا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین. یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے. اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگو تو اللہ سے, مدد چاہو تو اللہ سے. کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا, کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا, کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا. اللہ ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. آگے دیکھو تو اللہ, پیچھے دیکھو تو اللہ, دائیں دیکھو تو اللہ, بائیں دیکھو تو اللہ, اوپر دیکھو تو اللہ, پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ, ہواؤں میں دیکھو تو اللہ, کوسے خزاں کے رنگ میں دیکھو تو اللہ. اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات, اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان. یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے. اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ رازق, یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے, ہنسا مذاق. اللہ 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 اکبر. ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا. اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی حیفان کر. زمین چھوٹی اللہ بڑا, آسمان چھوٹا اللہ بڑا, جی چاند چھوٹا اللہ بڑا, سمندر چھوٹا اللہ بڑا. اللہ خوش ہوتا ہوگا, خوش ہوتا ہوگا. وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر, دیکھ چرواہا, جنت کی چابی کا مالک بننے والا, اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا, جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے, ایسے مقام والا جس کے بغیر, جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے, ایسی امت والا. اللہ اکبر کی تشریح کرو, لکھی جا رہی. اللہ اکبر تشریح ہو رہی. انسانوں نے لکھا, جنات نے لکھا, فرشتوں نے لکھا, اولیاء نے لکھا, صوفیاء نے لکھا, عارفین نے لکھا, محدثین نے لکھا, مفسرین نے لکھا, شعراء نے لکھا, ادیبوں نے لکھا, خطیبوں نے لکھا, فرشتوں نے لکھا, ملائکہ اعلیٰ نے لکھا, مقربین فرشتوں نے لکھا, نبیوں نے لکھا, رسولوں نے لکھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے, اس سب سے اللہ بڑا ہے. یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا, آسمان چھوٹا اللہ بڑا. لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے, اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا. چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ, انہیں ختم کرو اور لاؤ, انہیں ختم کرو اور لاؤ, انہیں ختم کرو اور لاؤ, اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ, تم تھکو گے, میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے. یہ ہے اللہ اکبر. یہ پیغام سنانا ہے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے, صرف مسجد کی بات نہیں ہے, جو گھر گھر پھر کر, در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں, وسعتیں سکڑ جائیں, راہیں باہیں بن جائیں. ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان, اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے, اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے. اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر. یہ نماز اور ہوگی, یہ نماز اور ہوگی, یہ سجدہ اور ہوگا, یہ رکوع اور ہوگا, یہ تلاوت اور ہوگی. بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں, نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے, ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو. کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے. کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ, کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے, جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. یہ عبادت, یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے. عبادت لوگوں کو اس پر لانا, خود آنا لانا. دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق. دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق, جس سے دین مکمل ہوتا ہے. سنو, یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے, بنیاد, چھت نماز نہیں ہے.
روزہ نہیں ہے، زکات نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے، چھت اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت، عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا، اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے، اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا، کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ گوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا، جو آج زبانوں سے ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل يدخلني الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کسألت عن عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا، ان شئت انبأتک بابواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکات کے علاوہ بھی دیتے رہنا، جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا، وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان شئت انبأتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں، اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں، اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان شئت انبأتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور لفظ کا استعمال کیا ہے، اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے؟ خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا
تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری۔ اے معاذ، یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا آپ نے زبان نکالی، بھائی آپ نے زبان نکالی، کماز یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل کے بیٹے، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے۔ 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو۔ آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا، نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہماری جماعت گئی ٹوبا ٹیک سنگھ 95 کی بات، 95 میں ٹوبا ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں۔ تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا، تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے۔ کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح تے چواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا، اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تو مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے۔ ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو بڑا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل ڈاکو بدکار شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ میں کہا تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے تو اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔
جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی. جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے, توبہ کی توفیق دیتا ہے. میرے بھائیو میرے نبی نے کہا معاذ یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے, اسے قابو میں رکھ, ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت, تیری دنیا سلامت, تیری جنت کے راستے آسان. گھر ٹوٹ گئے, خاندان بکھر گئے, بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی, ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے. یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے. تلوار کا زخم بھرتا ہے, زبان کا زخم بھرتا نہیں. اخلاق مٹ چکے ہیں. یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ, نبوت والے اخلاق اپناؤ, نبوت والی درگزر سیکھو. غیبت سے زبان بند کر لو, چغلی شکایت سے زبان بند کر لو. میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے, یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے, یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی. میرے بھائیو تبلیغ دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال, جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. ساری تبلیغ کا حسن و جمال, ساری تعلیم کا حسن و جمال, ساری عبادت کا حسن و جمال, سارے توحید کا حسن و جمال, ساری عبادات کا حسن و جمال, روزے حج زکات کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. اخلاق نہیں ہے تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے, اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا. سیکھو اور پھیلاؤ, اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو. سہ جانا سیکھو, پی جانا سیکھو. ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا. ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لهما اف, ان کے آگے اف بھی نہ کرو. کہ ماں باپ تیری جنت, ماں باپ تیری جہنم. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی. میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں, وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے, اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں. اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے. تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے, کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ. اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سنا. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے. ماں کے لیے آٹا گوندتے, بیوی سے نہیں گندواتے. سالن بناتے, بیوی سے نہیں بنواتے. روٹی خود پکاتے, بیوی سے نہ پکواتے. پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا کے کھلاتے. پھر تیل بھی لگاتے, پھر کنگھی بھی کرتے, پھر جوئیں بھی نکالتے, پھر کپڑے بھی دھوتے. بیوی سے نہیں کرواتے تھے, خود کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر, جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے, میری بہو پر میرا کتنا حق ہے. وہ حق ایسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے, اور آگے بیٹا بدھو ہے, اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے, باپ کی حد, بہنوں کی حد, بیوی کی کیا حدود ہیں. حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں. ماں باپ کے چکر میں کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے مزاج کے غلام ہیں, نہ برداشت ہے, نہ تحمل ہے, نہ درگزر ہے. ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی, اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے. کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے, تاریک رات ہے. میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں, یہاں تو بچہ ظالم ہے. میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں, ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے, ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے. کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے. جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں, پھر پھٹے اکھڑتے ہیں, پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے, پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غر کے دریا ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی,
3 बेटियां दी, उसने उनकी शादी की, वो जन्नत में मेरा साथी। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह 3 ना हो 2 हो तो फिर? कहा जिसने 2 को रुखसत किया वो जन्नत में मेरा साथी। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह 2 ना हो 1 हो तो फिर क्या किया जाए? कहा जिसने 1 बच्ची को रुखसत किया वो जन्नत में मेरा साथी। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने बहनों का हक दिया। तुम्हारे पंजाब में कोई बहनों को हक नहीं देता, सारा भाई खुद खा जाता, बहनों से अंगूठे लगवा लेते। ये हमारे जिम्मेदार इतना जुल्म करते हैं, बहनों से जबरदस्ती अंगूठे लगवाकर जमीनें अपने नाम करवाते हैं। जालिम पर जालिम आता है, जालिम पे जुनैद बगदादी थोड़ा ही आएगा। और मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने बहनों का हक दिया। शादी की, बाप बन के, बाप मर गया, ये बाप बना, इसने बहनों का हक दिया। जो बाप की विरासत में बना, रुपया बना या लाख बना, मरला बना या मुरब्बा बना, बहन के हवाले किया। ये पता पंजाब के जिम्मेदार क्या कहते हैं? साड़ी जमीन दुए बुए ते क्यों जावे, साड़ी जमीन दुए बुए ते क्यों जावे। पागल दीवाने, ये जमीन तेरी है, तेरे बाप की है, तुझे अल्लाह ने दी है। तेरी जमीन तो 4 मरले भी नहीं, 4 गज भी नहीं, 4 हाथ तेरी जमीन है, जहां तुझे दबा के कीड़ों के हवाले कर दिया जाएगा और तहे खाक तू चूरा चूरा होके रह जाएगा। ये तेरी जमीन है। तो मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी उसने उनका हक दिया, उनकी शादी की, शादी के बाद भी उन पे खर्च करता रहा तो उस पे जन्नत वाजिब हो गई। ये अखलाक हैं, ये अखलाक हैं, ये अखलाक हैं। ये दीन बता रहा हूं, दीन। सिर्फ नमाज रोजे का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ गश्त करने का नाम इस्लाम नहीं है। दीन का सिरा, दीन का आली सबसे आला दर्जे का अमल बता रहा हूं। अच्छे अखलाक, दरगुजर, मोहब्बत और उल्फत, सह जाना, पी जाना, नफरत के जवाब में मोहब्बत, गाली के जवाब में दुआ, पत्थर के जवाब में दरगुजर, बुखल के जवाब में सखावत, तोड़ने वाले से जोड़ना, महरूम करने वालों को देना, ज्यादती करने वाले से दरगुजर करना। मेरा नबी फरमाता है ये तुम कर लो, मेरी जमानत है जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगा। माँ बाप सामने हो, कला तक़ुल्लहुमा उफ, माँ बाप का गया उफ न करना। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? कहा ये मेरे अल्लाह को पता है। कहा अच्छा या रसूल अल्लाह कोई निशानी तो बताएं कब आएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया जब माओं को जलील किया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। जब बुरे वाले की माएं जलील होंगी औलाद के हाथों तो फिर अल्लाह क़यामत को कायम कर देगा। हम तो अपनी ही आग में जल रहे हैं। अमेरिका से क्या गिला, यूरोप से क्या गिला, यहूदियों से क्या गिला, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मैंने खुद कांटे बखेरे हैं, मैंने खुद कीकर बोए हैं, अब मैं गंदम की आस लेकर क्यों बैठा हूं? मैंने खुद बबोल को बखेरा है, अब मैं कपास की आस लेकर क्यों बैठा हूं? जब माँ का आंसू निकलता है दर्द से, अल्लाह का अर्श कांप उठता है। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश जिंदा होते, और नहीं तो मेरी माँ तो होती कि माँ को देखा हुआ है, बाप को देखा नहीं है। 6 साल माँ के साथ गुजारे हैं, तो माँ महव नहीं हो सके, माँ नहीं भूल सके। बाप तो ना देखा ना याद, माँ नहीं भूल सके। हाय हाय 57 साल गुजर गए हजरत आमना की वफात को। 57 साल, 6 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। 63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी हज पे जा रहे हैं। 57 बरस गुजर गए और आप 12,000 का काफिला लेकर निकले हज के लिए। तो उस जमाने की जो सड़क थी वो थी मदीना से मलल, मलल से रोहा, रोहा से अथाया, अथाया से अर्ज, अर्ज से अबवा, अबवा से उस्फान, उस्फान से मर्र ज़ारान और मर्र ज़ारान से मक्का। ये सड़क बताई है मैंने आपको, मेरे नबी के जमाने की सड़क। ये मुख्तसर है 200-250 किलोमीटर। ये उन्होंने लंबे चक्कर काट के सड़क बनाई है तो 425 किलोमीटर बनी है। फासला इतना नहीं, ये बीच में से काफिले चलते थे। अब वहां एक वादी है, वादी खुली वादी है, वहां एक बस्ती थी, अब तो वो कस्बा बन चुका है, छोटा सा शहर बन चुका है। 57 साल गुजर चुके हैं। 12,000 के काफिले के साथ अब मलल पहुंचे, जुल्हुलैफा। वहां तो अल्लाह का हुक्म था क्याम करो, इसलिए क्याम किया, वरना काफिले निकलकर मलल आते थे। फिर मलल पहुंचे तो काफिला बढ़ गया। रोहा पहुंचे और बढ़ गए। रोहा में एक कुआं है जहां आपने क्याम किया और वहां रात गुजारी। एक कुएं के साथ खैमा लगाया गया। उस कुएं का 70 नबियों ने पानी पिया हुआ है। वहां से हज के लिए आने जाने के बनु इस्राइल के नबी भी हज मक्का में करते थे, हज मक्का में करते थे। नमाज पढ़ने का किबला था फलस्तीन बैतुल मक़दिस, लेकिन हज करने के लिए वो भी मक्का ही आते थे।
آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے، کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا۔ تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے۔ اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن اب چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70 ہزار کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ۔ 14 صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا، صرف 25 سال کی عمر، چاروں طرف سناٹا، آگے ابوا تھا۔ یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ 15 سے 16 کلومیٹر ہوگا، تو 16 کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی، لوگ سنبھالنے والے تھے۔ 4 دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینے میں ننہال تھے، ہاشم آپ کے پردادا کی بیوی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ یہ مدینہ کی ہے، مدینہ بنو عبد الاشہل سے ہے، تو وہاں موجود ہیں رشتہ دار۔ یہ موت 6 دن بعد آتی، 7 دن بعد تو مکے پہنچ جاتے، وہاں سارا خاندان موجود ہے، وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے۔ میں تمہیں بورے والا کی ٹھنڈی فضا میں اور چمکتی روشنیوں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں، وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی اور میں وہاں گم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں، کائنات کی ماں 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ نشانیاں ماتھے پہ پسینہ، کروٹیں بدل رہی ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں۔ اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی، بولا نہیں جا رہا۔ پھر بجھتی شمع بھڑکی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال۔ میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے، میرا وقت آ چکا ہے، اور اس میں کیا بات ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا، غلط تو تہرا، سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل، اور شمع بجھی اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے۔ 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ، جنگل میں ماں مری ہوئی ہو، اور یہ بچہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ والضحا کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا، عسى ان یبعثک ربک مقام محمودہ، مقام محمود کو شرف بخشنے والا، رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر مزمل مدثر طه یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد رحمت للعالمین۔ یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ کون ہے جس کی اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاري بن سمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوذ بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان،
सबसे पवित्र खून, सबसे आला नस्ल। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम भी पढ़ते हैं, मिन अनफुसिकुम भी पढ़ते हैं, मिन अनफुसिकुम हम पढ़ते हैं, अफ्रीका वाले मिन अनफुसिकुम पढ़ते हैं कि ऐ दुनिया के इंसानों ये तुम में से है मक्के वालों, मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम, ऐ मक्के वालों कोई ऐसा खानदान तो दिखाओ, कोई ऐसी नस्ल तो दिखाओ, कोई ऐसा घर तो दिखाओ, कोई ऐसा घराना तो दिखाओ, कोई ऐसा आली नसब तो दिखाओ। ये सबसे आली नसब है इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा के बाद करोड़ों इंसानों की हिदायत का सबब बनने वाला, ताहाल तायौम आज के दिन तक सबसे ज्यादा जिसके फतवे पे अमल हो रहा है इमाम अबू हनीफा के बाद। वो कहता है क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का मेरे पास एक अमल है कि मैं अहले बैत मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं, मुझे आले रसूल से मोहब्बत। खुद भी उसी खानदान से हैं, बनु मुत्तलिब से हैं, थोड़ा सा ऊपर हाशिम के बड़े भाई की औलाद हैं, मुत्तलिब की औलाद हैं। लेकिन अहलुल बैत तो बराह रास्त जो मोहम्मद मुस्तफा से हाशिम को जाते हैं, मोहब्बत किया करो, इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इनसे बुग़्ज़ ये कुफ्र का और निफाक का हिस्सा है। क्या घर है, क्या घर है, हाय हाय हाय, और क्या आजमाइश है, और क्या इब्तिला है, और क्या इम्तिहान है। किसने कब्र खोदी अल्लाह ही जाने। अब वहां से लोग आए होंगे, उम्मे ऐमन गई होंगी, 16 किलोमीटर बुला के लाई होंगी, कब्र खोदी गई, उतारा गया, नीचे उतरे, उम्मे ऐमन ने देखा तो मोहम्मद गायब, मासूम बच्चा गायब, बच्चा नहीं है, किधर गया। ऊपर देखा तो ऊपर से रोने की आवाज, उम्मे ऐमन ऊपर चढ़ी तो अल्लाह का नबी माँ की कब्र पे यूं लेटा, माँ की कब्र को सीने से लगा के लेटा, माँ की कब्र के ऊपर। जब उम्मे ऐमन करीब गई है, मैं हजारों दफा ये किस्सा सुना चुका हूँ और हर दफा मेरे बंधन टूटते हैं कि तुम वहां थे ही नहीं और मैं वहां पहुंचा हूं। उम्मे ऐमन उनको उठाने लगती हैं तो क्या सुनती हैं, क्या कह रहा है ये मासूम बच्चा, ये कह रहा अम्मा तुझे पता है ना तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरे बगैर आगे नहीं जाऊंगा। तो उम्मे ऐमन ने पकड़ा तो कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। लेकिन उस मासूम को पता नहीं है कि ज़ेरे जमीन जाने के बाद फिर साथ टूट जाता। 57 बरस गुजर चुके हैं और काफिला अब अबवा के जंगल में आता है तो मेरा नबी कहता है इधर ही डेरे लगा दो। 70,000 आदमियों के खैमे लग गए और मेरा नबी निकला और माँ की कब्र के सराने जाकर यूं बैठा, घुटने उठाए, हाथ यहाँ रखे और छोटे बच्चों की तरह सर घुटनों में दे लिया यूं, और इस कैफियत में कई घंटे बैठ के रोते रहे, कई घंटे आंसू बहाए। 57 बरस ने सदमे को मुंदमिल नहीं किया। फिर क्या सबक सुनाया, क्या सबक सुनाया, क्या बतलाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए, फर्ज नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, इधर से मेरे घर का दरवाजा खुलता और मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं उसके लिए नमाज तोड़ देता और मैं कहता लब्बैक या अम्मा। ये अखलाक हैं जिन्हें ना सुना जा रहा है ना बोला जा रहा है। तुमसे क्या रोना रो, मदरसे वालों ने पढ़ाना छोड़ दिया, तुमसे क्या रोना रोना। दीन का हुस्न जमाल इबादत नहीं अखलाक है, रात की तहज्जुद नहीं हुस्न सलूक और मीठा बोल है। जहां रिश्ते हो झुकना सीखो, झुकना सीखो। रिश्तों की बात तो रिश्ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने पड़ोसी के बारे में मुझे इतना सुनाया कि मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह पड़ोसी को वरासत में हिस्सेदार न बना दे। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की तकमील वो हुस्न अखलाक के साथ है, वो दरगुजर के साथ है। इस जबान पे ताला लगाना सीखो, दिल को पाक करो बुग़्ज़ से, नफरत से, हकारत से। ये जन्नत नहीं दुनिया है, यहाँ मनफी रवैये आएंगे, मनफी बोल आएंगे, सुन के सह जाओ, मुस्कुरा दो। मेरे नबी का फरमान है जन्नतुल फिरदौस में घर की चाबी मोहम्मद से ले लो और झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। मेरे नबी का फरमान है अगर इज्जत घट जाए तो मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। तुम्हें कहेंगे बस हार गए हो, बस खत्म हो गया पीछ ਤੁਹਾਡਾ, इतना ही पीछ आई, नक बढ़ा के बह गए हो। ये शैतान से भी बड़े इंसान हैं, एक दूसरे को लड़ाने वाले। इनसे अल्लाह ऐसी नफरत करता है जैसे तुम पाखाने से नफरत करते हो। और मेरे नबी ने फरमाया, मुझे बताओ अय्यो अल इस्लाम औसक, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है? तो सहाबा ने कहा अल जिहाद। या रसूल अल्लाह, इस्लाम मजबूत अमल जिहाद? कहा नहीं। वह हसनुन वमा हुवा बिही, हाँ जिहाद अच्छी शय है पर सबसे मजबूत ना।
کہا یا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، کہا حسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی الحج، یا رسول اللہ حج، کہا حسن وما ہوا بہ، یا رسول اللہ روزہ، کہا حسن وما ہوا بہ۔ یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط، سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف، یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو آباد کرو میٹھے بول سے، درگزر سے۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، وہ کہتا ہے یہ کیا، وہ یعنی قتل کروایا، چوری کروایا، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دیا، روزہ نہیں رکھنے دیا، سود کھلا دیا، جوا کھلا دیا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، وہ کہتا ہے شاباش بیٹا تو کام کر کے آیا ہے، اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کمبختو یہ کام کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دے گی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک عابد کا میں نے پڑھا 300 سال اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے۔ اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے مانا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے، انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے۔ لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا۔ توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عمر تو کٹی عشق بھتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا، ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ترمذی کی روایت ہے۔ وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا، شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر، آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے۔ ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی؟ جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آخری لمحات میں توبہ ہے، آخری لمحات میں۔ اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا، کوئی اس کو کفن دینے نہیں آئے گا، کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا روح سیاہ ان نوجوان تھا۔ تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں گا میرے مولا، کیا تو عجب شہنشاہ ہے، سن رہا ہے؟ میرے اللہ نے قانون بدل دیا، آخرت کی باتیں چھپی ہوئی، برزخ کی باتیں چھپی ہوئی، پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر، دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے۔ جاؤ جنازے کا انتظام کرو، جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، رب کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے چکی، وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کا تھا، آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا۔ ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، بارش کے قطروں کی طرح، گھنگور گھٹا کی طرح، اندر غم ہے، غم ہے۔ تو میرے بھائیو ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہو، تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟
کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو, نیت بھی کہیے کہ نہیں, تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ, سارے کہو زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ. 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے. جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم 16 سال ہو یا 1600 سال ہو, 20 سال ہو عمر یا 200 سال ہو, جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے ایک دم معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سارا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اگر دل سے بولا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری لے لو کہ تمہارے سب معاف ہو گئے اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے, ڈھانپ لیا ہے. اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا, شیطان چکر دے گا, ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ادھر کی اور ادھر توڑ دی. ہاں جب ٹوٹے پھر آ جانا, جب ٹوٹے پھر آ جانا, جب ٹوٹے پھر آ جانا. جب بھی آ کر کہو گے یا اللہ معاف کر تو ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرے گا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا. شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا, ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں, ادھر کی اور وہاں جا کے توڑنی تھی, یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں موت آ گئی تو گیا سیدھا جنت میں. میرا چلہ شروع ہوا بہاول نگر سے, تو بہاول نگر میں بیان کیا تو یہ میں کہلواتا ہوں. تو وہاں سے مجمع رخصت ہوا, ایک آدمی مرکز سے نکلا اور چوک میں پہنچا ہے, گھر کی طرف مڑنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں سے لے گئے ہسپتال, تو وہاں جا کے جان کی بازی ہارا, توبہ کر کے اٹھا اور سیدھا گیا جنت میں. بن توبہ کے کبھی پھر کر لوں گا, پھر کر لوں گا, وہ پھر کبھی نہیں آئے گی, کل کروں گا, وہ کل موت پہ آتی ہے.